على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين والمنكرين. اللهم حفظنا الفلسطين، اللهم حفظنا الغاضة. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں جمعے کے دن یہاں قبول فرمایا۔ اور اللہ رب العزت کا اس سے بھی بڑا احسان اور کرم یہ ہوا کہ اس نے اپنے آگے جھکنے کی یعنی کہ سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو مسلمان بنا کر پیدا کرا ہے۔ اگر کہیں اللہ رب العزت ہم لوگوں کو کافروں میں پیدا کر دیتا، عیسائیوں میں پیدا کر دیتا، یہودیوں میں پیدا کر دیتا، تو آج ہمارا نام اسرائیلیوں میں آ رہا ہوتا، آج ہمارا نام عیسائیوں میں آ رہا ہوتا، بت خانوں میں آ رہا ہوتا۔ لیکن عزیز دوستو، ہمیں تو اپنی قسمت پر ناز ہونا چاہیے کہ سب سے امپورٹنٹ بات کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اور اس سے بھی بڑی خوش نصیبی کی بات کہ محمد کے امتی ہیں، کسی اور نبی کے امتی نہیں ہے۔ نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کی امت الگ تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت الگ تھی، داؤد علیہ السلام کی امت الگ تھی، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت انوکھی ہے۔ کتنی انوکھی ہے سنیے، اتنی انوکھی ہے کہ گناہ بھی کرتی ہے تب بھی اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر کوئی گناہ کیا کرتا تھا تو میرا عزیز دوستو اس کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ فلاں دن فلاں ٹائم اس نے یہ گناہ کیا ہے، یعنی رات کو گناہ کرتا تھا، صبح کو پٹی باندھ کر نکلتا تھا اپنے ماتھے پہ۔ لیکن عزیز دوستو، ہمیں تو قربان جانا چاہیے اپنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی بدولت ہے کہ ہم نہ کبھی پٹی باندھ کر نکلتے ہیں اور نہ ہمارے گناہوں کا پتہ چلتا ہے۔ ہمارے سارے گناہوں پر عیبوں پر پردہ ڈلتا رہتا ہے، اور پردہ کون ڈالتا ہے؟ یہ نبی کی دعائیں ہیں جو پردہ ڈلتا رہتا ہے، ورنہ تو ہمارا تو مرنے مٹنے کا مقام ہے۔ ہمارا تو ہم آج کے مسلمان تھوڑے ہی نہ رہے، انہوں نے اپنا لباس کافروں کی طرح تبدیل کر دیا، اپنا لہجہ کافروں کی طرح تبدیل کر دیا، اپنی بناوٹ، اپنا اخلاق، اپنا سب کچھ ان کی طرح کر دیا۔ ایک بس کلمے کے شریک بچے ہوئے ہیں، ان میں بھی کچھ لڑکیاں کچھ لڑکے ایسے ہیں جو مرتد ہو رہے ہیں، ان لوگوں میں بھی کچھ لڑکیاں کچھ لڑکے ایسے موجود ہیں جو کیا بولتے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھول رہے ہیں، اللہ کو بھول رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے۔ آپ ایک روز بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں اور ایک طوائف عورت، ایک فاحشہ عورت، کون؟ ایک ناچنے والی، کون؟ ایک گانے والی، کسے بولتے ہیں؟ طوائف اسے بولتے ہیں جو ناچنے گانے والی ہوتی ہیں۔ وہ گزرتی ہوئی جا رہی ہے، اللہ کے رسول پر قربان جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے کھانا نوش فرما رہے ہیں، تو کیا بولتی ہے؟ سنو سنو، کہتی ہے کہ یہ کیسا محمد ہے، اکیلے اکیلے کھاتا ہے، ہم سے پوچھتا بھی نہیں ہے۔ الفاظ دیکھیں میرے عزیز دوستو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، ہم میں سے اگر کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہو اور کوئی طوائف عورت ہمارے پاس سے گزرے، اگر وہ اس طریقے کا الفاظ بولے تو ہمارے جواب سنے، ہمارا جواب یہ ہوگا کہ مجھے اپنے پاس تجھے بٹھاؤں گا تو مجھے اپنی عزت تھوڑی خراب کرانی ہے، مجھے تجھے اپنے پاس بٹھا کر کے عزت تھوڑی بدنام کرانی ہے، اپنی نیلامی تھوڑی نہ کرانی ہے۔ تو ایک طوائف، ایک ناچنے والی عورت ہے، لیکن میرے نبی پر قربان جائیں، وہ کہہ رہی ہے کہ کیسا محبت ہے، اکیلا اکیلا کھاتا ہے، ہم سے پوچھتا بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر قربان جائے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ بھی آ جائیں اور کھانا فرما لیجیے، کھانا کھا لیجیے۔ آگے بیٹھ گئی، بے شرم تھی، آگے بیٹھ گئی۔ بیٹھنے کے بعد میں کہنے لگی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ مجھے کھانا کھلا،
تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روٹی کا ٹکڑا توڑا اور اس کے ہاتھ میں دیا، تو کہنے لگی چڑھانے کے لیے، صرف چڑھانے کے لیے بول رہی ہے کہ نہیں میں یہ نہیں کھاؤں گی، میں وہ کھاؤں گی جو تیرے منہ کے اندر ہے، میں وہ کھاؤں گی جو تیرے منہ کے اندر ہے، میں یہ نہیں کھاتی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق پر قربان جائیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے منہ کے اندر سے نوالا نکالا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ کے اندر نوالا ڈال دیا۔ آپ قربان جائیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق پر، ان کی محبت پر۔ اگر کسی اپنے نبی کا لعاب یعنی تھوک کسی کے منہ کے اندر جاوے اور وہ کلمہ نہ پڑھے، ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے پیٹ کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب جانا تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھوک جانا تھا، اور اس کے منہ سے نکل اٹھا کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا اور آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ سچے رسول ہیں، اللہ کے سچے بندے ہیں۔ بتاؤ نوالا جانا ہوا ہے اس کے پیٹ میں، تو یوں فرماتے ہیں محدثین نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ وہ مکے کی سب سے حیا والی عورت بن کے مری، سب سے حیا والی عورت۔ یہ تھے ہمارے نبی کے اخلاق، یہ ہمارے نبی کے اخلاق تھے۔ اور ہمارے اخلاق تو یہ ہے کہ ہم آپس میں ہی کٹے پڑے ہیں، بھیا کوئی نہیں سمجھ پا رہا ہے، بہن کو نہیں سمجھ پا رہی ہے، اب تو باپ بیٹوں میں بھی محبت نہیں رہی، اب تو ماں بیٹیوں میں بھی محبت نہیں رہی۔ تو میرے عزیز دوستو، اگر اس طریقے سے چلو گے تو یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ جس طریقے پر آپ چل رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر؟ باپ بیٹے کو نہیں سمجھ پا رہا، بیٹا باپ کو نہیں سمجھ پا رہا، ماں بیٹی کو نہیں سمجھ پا رہی، بیٹی ماں کو نہیں سمجھ پا رہی۔ کیوں نہیں سمجھ پا رہی؟ اس لیے نہیں سمجھ پا رہی ہے کہ تم لوگوں نے اللہ کے رسول کا دامن چھوڑ دیا ہے، تم لوگوں نے قرآن کو اٹھا کر کے نہیں دیکھا، قرآن کے اندر پڑھا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ پر احسان کرو، اپنے ماں باپ پر احسان کرو۔ اللہ کے بعد میں اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ ماں ہے، ماں، کیونکہ ماں کو اللہ تعالیٰ نے وہ ٹائٹل دیا ہے جو دنیا کے اندر کسی کو ٹائٹل نہیں دیا۔ کیا ٹائٹل دیا ہے؟ اپنے کانوں سے سنیے کہ اللہ، ماں کیا چیز ہے؟ ماں وہ چیز ہے کہ جس کے قدموں تلے اللہ تعالیٰ نے جنت کو روند دیا ہے، روند دیا۔ کس کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے جنت؟ ماں کے قدموں کے نیچے تو ہوتی ہے۔ ماں بھی تو ایک عورت ہے۔ بتاؤ کتنے درجے دیے عورت کو؟ پہلا درجہ اگر اسے بیٹی کے روپ میں بنایا تو برکت بنایا، دوسرا درجہ اگر اسے بہن کے روپ میں بنایا تو رحمت بنایا، تیسرا درجہ اسے اگر بیوی کے روپ میں بنایا تو شفقت بنائی، اس کے گھر میں خیر و برکت آئی، اس کی زندگی میں سکون آیا، اور جب چوتھا درجہ دیا، جب اسے ماں کا درجہ دیا تو اس کے قدموں تلے جنت بچھا دی ہے۔ لیکن عورت، آج کی عورت، آج کی لڑکی، آج کی میری پیاری بہنیں، آج کی میری پیاری مائیں بالکل سمجھ نہیں پا رہی ہیں کہ ہمیں کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے، کیا چیز عطا فرمائی رہی ہے، اور پھر بھی کہتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے، سب کچھ تو مردوں کو دیا ہے، ہمیں ساری زندگی ان کی غلامی کرنی پڑتی ہے۔ ایک بار اپنے دماغ پر، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے کتنے بڑے درجے دیے ہیں۔ بتاؤ آج تک سنا ہے کہ کسی آدمی کے پاؤں کے نیچے جنت ہے؟ نہیں ہے میرے عزیز دوستو، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ کیوں فرمایا؟ اگر تو ماں کی خدمت کرے گا تو سمجھ لے تو رب کی خدمت کرے گا، اور تو رب کی خدمت کرے گا تو سمجھ لے تو جنت میں چلا جائے گا۔ جنت میں جانے سے تجھے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ لیکن میرے عزیز دوستو، ایک بار اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، ہم کس بستی میں جا رہے ہیں؟ ہم کیوں اتنا بغاوت پہ اتر آئے؟ ہم کیوں بھول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، کیا کروانا چاہتا ہے؟ بتاؤ ہم تو اتنے بزدل ہو چکے ہیں کہ 5 ٹائم کی نماز بھی نہ پڑھ سکے، اور اوپر سے تو 50 ٹائم کی نماز آئی تھی، لیکن ہم لوگ کیا ہے، 50 ٹائم تو بہت دور، بہت بڑی بات ہو گئی ہے، لیکن 5 ٹائم کی ادا نہ کر پا رہے تو 50 ٹائم کی نماز کہاں سے ادا کریں؟ میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ نے نماز کو نوازا گیا تھا اور دنیا میں بھیجا گیا تھا تو صحابی بڑا خوش ہو رہے تھے، ناچ رہے تھے، ناچ رہے تھے، خوشی کے مارے جھوم رہے تھے۔ تو یہودی کیا کہہ رہے تھے؟ کافر لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی آج تو بڑا خوش ہو رہے ہو، کھانے تک کے لالے پڑتے ہیں تمہارے ہاں پر، تو آج تو بڑا خوش ہو رہے ہو، کیا بات؟
کیا بات، بڑے ناچ رہے ہو، بڑے خوش ہو رہے ہو، تمہارے ہاں تو ایک ٹائم کا کھانے کے بعد دوسرے ٹائم کا پتہ بھی نہیں، اتنا خوش کیوں ہو رہے ہو؟ کیا بات، کوئی خزانہ مل گیا ہے؟ تو کہنے لگے مسلمان اس وقت کے کہ خزانہ نہیں ملا، خزانے کی چابی مل گئی ہے، یہ نماز جو ہے خزانے کی چابی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ نماز جو ہے یہ جنت کی کنجی ہے۔ میرے عزیز دوستو، نماز کی جو کنجی ہے وہ وضو ہے۔ عزیز دوستو، اگر وضو درست ہوگا تو نماز درست ہوگی، نماز درست ہوگی تو اللہ راضی ہوگا اور اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا۔ اگر وہ راضی نہ ہو سکا تو سمجھ لو دنیا کو چاہے کتنا ہی بھی راضی کر لینا، آپ ناکام ہو گئے، اپنی زندگی میں ناکامیاب ہو، ناکام ہو۔ اگر اللہ کے رسول کو آپ مان نہ سکے، اس کی بات کو سمجھ نہ سکے، تو آپ دنیا کے اندر ناکام ہو اور ساری دنیا بھی تمہاری مرید ہو جاوے، ساری دنیا بھی تمہارے پاؤں کے تلے آ جاوے، تم ناکام ہو، کامیاب نہیں ہو سکتے، اور ساری دنیا بھی تم سے خفا ہو جاوے اور تمہارا رب اور تمہارا رسول تم سے راضی ہو جاوے، تو سمجھ لینا تم کامیاب ہو، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو۔ میرا عزیز دوستو، یہ کامیابی جو رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، کامیابی جو چھپائی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہترین دین اسلام کے اندر فرمائی۔ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، لوگ سن نہیں پا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، پتہ نہیں الفاظ کہاں سے لائے جائیں جو ان کے کانوں کے ذریعے ان کے کانے کے پردوں کو چیرتے ہوئے ان کے دل کے اندر اتر جاویں۔ سنتے ہیں، بڑے توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، جب تک سنتے ہیں تو دلوں میں بڑا ملال رہتا ہے، بڑی سمجھنے والی بات ہوتی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد جب دنیا کی رنگ و بو میں پھنس جاتا جا کر تو پھر دوبارہ سے سب کچھ بھول جاتا ہے، سب کچھ وہیں کا وہیں لے آتا ہے، ملیا میٹ کر دیتا ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے کیا کیا ہے اپنی زندگی میں اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری الفاظ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، اور امت وہ سارے کام کر رہی ہے جو اسے نہیں کرنے چاہیے تھے، جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا تھا، کہا تھا کہ اگر میری امت جھوٹ بولے گی تو وہ میری امت میں نہیں ہے، اگر وہ دھوکہ دے گی تو وہ میری امت میں نہیں ہے۔ آج کا مسلمان مجھے بتاؤ، ایک ریڑی والا بھی، ایک ریڑی چلانے والا بھی پتہ ہے کیا بولتا ہے؟ کہتا ہے کہ حافظ صاحب اگر جھوٹ نہ بولوں گا تو کھاؤں گا کہاں سے، میں تو بھوکا مر جاؤں گا اگر جھوٹ نہ بولوں گا، ایک کی چیز کو 10 کی بنا کے نہ بیچوں گا تو کھاؤں گا کہاں سے۔ میرے عزیز دوستو، وہ بھی تو لوگ تھے، ہم سے پہلے آئے تھے، جنہوں نے حلال طریقے سے تجارت کی ہے، حلال طریقے سے کمائی کی ہے، اور کیا 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے کے بعد میں بھی اپنے کرتے کے اندر 14 پیوند لیے ہوئے ایک مٹی کا ڈلا کہاں لگائے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں، ایک پیڑ کے نیچے مٹی کے ڈلے کا تکیہ بنا کر اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں، اور کوئی سیکیورٹی نہیں ہے۔ آپ نے ہاں کا چھوٹے سے چھوٹا ملازم لے لو، چھوٹے سے چھوٹا ملازم اپنے پیچھے 4 گاڑیاں چلاتا ہے، 2 گاڑیاں آگے چلاتا ہے، 2 پیچھے۔ اوے میرے بھائی، تو نے کوئی چوری کی ہے، کوئی غداری کر لی کسی سے، 4 گارڈ رکھے پھر رہا ہے اپنے پیچھے، اور وہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے کے بعد میں بھی ایک سیکیورٹی اپنے پیچھے نہیں لگا کے گھومے۔ کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ہمارا چھوٹے سے چھوٹا حسن پور کا ملازم لے لو، چھوٹے سے چھوٹا، اگر کوئی پد مل جاوے تو 2 گارڈ آگے چل رہا ہے اور 2 گارڈ پیچھے چل رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، کیا اس نے کچھ چوری کر لی ہے؟ اب دیکھنا سرکار بن کے آ رہی ہے، سرکار بننے کے بعد میں دیکھنا کس قدر گاڑیاں، 8 گاڑیاں آگے چلتی ہیں تو 8 ہی پیچھے چلتی ہیں، اور جس گاڑی میں خود بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ بلٹ پروف ہوتی ہے۔ ایسی اتنا ڈر، اتنی ڈر کے ساتھ حکومت چلا رہے ہیں، اتنی ڈر کے ساتھ میں، تو بتاؤ جس کو اپنا خود کا ڈر ہو تو وہ کیسے حکومت سنبھال سکتا ہے؟ وہ حکومت نہیں سنبھال سکتا۔ حکومت تو حضرت عمر نے سنبھالی تھی، حکومت تو حضرت ابو بکر نے سنبھالی تھی، حکومت تو حضرت علی نے سنبھالی تھی، حکومت کس نے سنبھالی تھی؟ خالد بن ولید نے سنبھالی تھی۔ ہم نے، یہ کوئی حکومت تھوڑی سنبھالی جا رہی ہے، یہ تو کھیل تماشا ہو رہا ہے، کھیل تماشا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم لوگ بھی کیوں بزدل ہو گئے؟ اس لیے بزدل ہو گئے کیونکہ ہم نے اللہ کے رسول کا دامن توڑ دیا ہے۔ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہم کہاں ہیں، کیا ہیں۔ مسلمان جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟
مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان اس کو کہتے ہیں، اس کا معنی ہے مسلمان ہونے کا آج تک مجھے بھی نہ پتا تھی، ایک زمانہ لگا دیا اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ مسلمان کا معنی کیا ہے، اب آ کے پتہ لگا ہے کہ مسلمان کا معنی ہوتا ہے فرما برداری، اور وہ بھی کس کی فرما برداری؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری۔ بتاؤ، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے بھی کبھی مایوس ہوا کرتے ہیں؟ کبھی مایوس نہیں ہوتے، کبھی بزدل نہیں ہوتے۔ مسلمان کوئی لاوارث تھوڑا ہی ہے، مسلمان کوئی لاوارث نہیں ہے، مسلمان کے پاس تو اللہ رب العزت نے کچھ نہ ہو کر کے بھی سب کچھ دیا ہے، دین دے دیا، اس سے بڑی دولت کچھ ہو سکتی ہے ہمارے پاس میں؟ کچھ بھی نہیں ہے، دین جیسی دولت سے نواز دیا۔ بتاؤ، کسی اور کو نہیں دیا، ہمیں دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمیں بھی سمجھنا چاہیے، ہمیں بھی سیکھنا چاہیے، اور اپنی اولاد کو سکھانا چاہیے، اور شرمانا نہیں چاہیے دین کے معاملے میں۔ اگر کوئی بات معلوم نہ ہو تو اپنے امام صاحب کے پاس آئیں اور ان سے معلوم کریں کہ حضرت یہ چیز مجھ سے یاد نہیں ہو رہی ہے، مجھے یاد کرا دیجئے۔ اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہوتی ہے، آ کر کے سیکھ لینا چاہیے۔ 70 80 سال کے بڈھے ہو گئے، نماز پوری طریقے سے درستی نہ ابھی تک۔ ایک زمانے سے ایک بڈھے سے ملے ہم، یقین ماننا آپ میری بات کا، ہم ایک گاؤں کے اندر گئے تھے، وہاں پر ہم نے تکبیر پڑھی، تکبیر پڑھنے کے بعد بیٹھے، انہیں حضرت کو تکبیر پسند آئی، انہوں نے سلام دعا کری اور بیٹھ گئے۔ میں کہنے لگا حضرت التحیات سنا دیجئے۔ عمر 70 سال عمر، کہہ رہے ہیں حافظ صاحب التحیات یاد نہ ہے۔ بتاؤ 70 سال سے وہ کیا نماز پڑھتا ہوا آ رہے ہیں؟ حضرت کیا نماز پڑھ رہے ہیں 70 سال سے التحیات یاد نہ ہے تو؟ اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے التحیات تو نماز کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن 70 سال گزر گئے، لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو عزیز دوستو، شرمانا نہیں چاہیے، سیکھ لینا چاہیے، اپنے امام سے سیکھ لو یا اپنے کوئی بڑے ہوں ان سے سیکھ لو، جو پڑھا لکھا ہو اس سے سیکھ لینا چاہیے، سیکھنا چاہیے، دین تو سیکھنا چاہیے۔ الدین یسر، دین آسان ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس کو بھاری بنا دیا ہے۔ بھاری کیسے بنا دیا؟ بھاری ایسے بنا دیا کہ کوئی بندہ کھڑے ہو کر پانی پی رہا، اس پر کھٹ دے نہیں فتوا لگا دیا۔ یہ نہیں سوچتے ہیں کیا نام جی کہ اسے سمجھانا کیسے، فتوا لگے گا ڈائریکٹ۔ بتاؤ، ویسے امام صاحب نے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ تو عزیز دوستو، کریں گے نا انشاءاللہ سب ان باتوں پر عمل، نماز کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔